بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. یار یہ حویلی کتنی پیاری ہے نا. کچھ دن میں ہم یہاں آ کر رہنے لگ جائیں گے. دیکھنا میں بہت سی تصویریں بنا کر انسٹاگرام پر پوسٹ کروں گی. میری ساری دوستیں جلنے لگ جائیں گی کہ میں اتنی بڑی حویلی میں رہ رہی ہوں. میری چھوٹی بہن صدف میرے پاس کھڑی بہت ہی جوش و خروش سے کہہ رہی تھی. میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ یہاں آ کر رہنے سے حویلی ہماری نہیں ہو جائے گی. شاید تم بھول رہی ہو، ہم کچھ دن صرف کرائے پر یہاں رہنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے. صدف بولی، ٹھیک ہے لیکن کچھ دن کے لیے ہی صحیح، مگر ہماری حویلی تو ہوگی نا. یہ حویلی کافی پرانی اور وسیع و عریض تھے. ارد گرد گھنا جنگل موجود تھا. دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں تک کہ کوئی دکان وغیرہ بھی موجود نہیں تھی. ہم تمام دوستوں نے اور کزنز نے مل کر ایک پروگرام بنایا تھا کہ کچھ دن کے لیے شہر سے دور کسی جگہ پر جا کر رہیں گے اور اچھا سا وقت گزاریں گے. میرا ایک کزن جو ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی جاب کرتا تھا، اس نے اپنے ایک دوست کے ذریعے اس حویلی کا پتہ لگایا اور کہا کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت پرانی حویلی موجود ہے. اگر کچھ دن کے لیے ہم وہاں جا کر رہیں گے تو یہ بہت ہی زبردست تفریح ہوگی. ویسے بھی ہم سب کو تفریح کا بہت شوق تھا. ہر سال ہم کوئی نہ کوئی نئی جگہ کھوجنے نکل جاتے تھے. اس سال بھی ہمارا ارادہ کچھ دن کسی سنسان اور ویران جگہ پر گزارنے کا تھا. ہمارے ماں باپ ہمیں ان سب چیزوں سے منع نہیں کرتے تھے. ہم بہت بڑی جوائنٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے. میرا ددیال کیا ننیال کیا سبھی ایک ساتھ رہتے تھے، کیونکہ میرے دادا لوگ آپس میں کزن تھے اور ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے. گھر کافی بڑا بنا ہوا تھا اور ہم سب وہیں پر پیدا ہوئے اور وہیں پر رہ رہے تھے. ڈھیر سارے کزنز اور دوست ہونے کی وجہ سے ہمیں کبھی باہر دوستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. بچپن سے ہی ہم سب بہت شرارتی تھے، اپنے بڑوں کی ناک میں دم کیے رکھتے تھے. پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے ہر سال ہم گھومنے پھرنے نکل جاتے. تو جب ہمیں اس حویلی کے بارے میں خبر ملی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے مالک کو ڈھونڈا جائے، کیونکہ اس حویلی کو استعمال کرنے کے لیے اور یہاں پر رہنے کے لیے ہمیں اس کا کرایہ بھی تو دینا تھا. میرے کزن آصف نے اس حویلی کے مالک کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. جب اس سے ملنے گیا تو اس نے کہا کہ آپ کیوں خواہ مخواہ اس حویلی میں جانا چاہتے ہیں؟ میں خود اپنی حویلی چھوڑ کر شہر آ کر رہ رہا ہوں. وہ صحیح جگہ نہیں ہے رہنے کی. آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. وہاں پر جنات رہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پر نہ جائیں. اور بھی نہ جانے اس نے کیا کیا باتیں کی، لیکن ہم سب ہنسنے لگ گئے تھے کیونکہ ہم جنات وغیرہ پر بالکل یقین نہیں کرتے تھے. آصف نے انہیں کسی بھی طرح مجبور کیا کہ ہمیں وہ گھر کچھ دن کے لیے کرائے پر دے دیں. جب حویلی کے مالک نے دیکھا کہ ہم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تو مجبوراً اس نے حویلی ہمیں کچھ دن کے لیے کرائے پر دے دی. اس سے حویلی کی چابی لے کر جب ہم واپس آئے تو بہت ہی زیادہ خوش تھے. ہم نے اپنے گھر میں بتایا کہ ہم ایک پرانی حویلی میں کچھ دن کے لیے رہنے جا رہے ہیں، تو گھر والوں نے بھی منع کیا کہ ایسے سنسان جگہ پر مت جاؤ، یہ نہ ہو کہ کچھ ہو جائے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. لیکن ہم سب نے بڑوں کی بات کو ٹال دیا اور اپنی منمانی کرنے کا سوچا. آج تک اتنی موویز دیکھ رکھی تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں. بس ہم وہاں پر سیر تفریح کریں گے اور مزے کریں گے. یہی سوچ لے کر ہم لوگوں نے حویلی جانے کی تیاریاں شروع کر دیں. پورے ہفتے کے لیے ہمیں وہاں رہنا تھا. ہم نے کھانے پینے کا سامان سمیت ہر ضرورت کی چیز رکھ لی، کیونکہ وہاں پر تو دکان وغیرہ تھی نہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ حویلی میں بجلی کا بھی بندوبست ہے یا نہیں. تبھی آصف نے کہا کہ ہم ایک دن پہلے جا کر حویلی کا جائزہ لے کر آ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی جاؤں گی، اور میرے ساتھ صدف بھی راضی ہو گئی. ہم سب جانے کے لیے تیار تھے، لیکن ہم میں سے 3 یا 4 لوگوں نے ہی جانا تھا. میں، صدف، آصف اور حمزہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے. ہم سب ایک ٹولی بنا کر حویلی کی طرف نکل آئے. پیچھے باقی سارے کزن سامان وغیرہ پیک کر رہے تھے. سب کے کام کی الگ الگ ڈیوٹیاں لگا رکھی تھیں، جیسے باہر جا کر چیزیں لے کر آنے کی ڈیوٹی، سامان پیک کرنے کی ڈیوٹی اور باقی دیگر چیزوں کی ڈیوٹی. ہر ایک کام ہر ایک میں بانٹ دیے گئے تھے تاکہ جلد سے جلد مکمل ہو سکیں
اور گاڑی کی ریپیئرنگ وغیرہ بھی کروا لیں۔ اس کے لیے بھی کچھ کزنز کو بھیج دیا تھا۔ ہم سب یوں ہی مل جل کر کام کیا کرتے تھے تاکہ کسی پر بھی زیادہ کام کا بوجھ نہ پڑے۔ میں صدف، آصف اور حمزہ کے ساتھ حویلی کی طرف نکل پڑی۔ صدف سب سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی کیونکہ اسے ایسی جگہوں پر جانے کا بہت شوق تھا جہاں بڑی بڑی حویلیاں موجود ہوں۔ جب ہم یہاں پہنچے تو اس نے موبائل نکال کر ہر طرف کی پکچرز لینا شروع کر دی اور کہہ رہی تھی کہ وہ اسے انسٹاگرام پر پوسٹ کرے گی۔ اسے ہر چیز کی تصویر لے کر پوسٹ کرنے کا بہت شوق تھا۔ مجھے اکثر اس کی اس حرکت سے چڑ بھی آتی تھی کہ مومنٹ کو کوئی انجوائے کرنے کی بجائے وہ صرف پکچرز لیتی رہتی تھی۔ خیر، ہم چاروں طرف سے گھوم پھر کر حویلی کا جائزہ لے رہے تھے۔ حویلی پرانی تھی لیکن اچھے سے اس کا خیال رکھا گیا تھا۔ یہاں پر بجلی کا بھی انتظام تھا اور گیس وغیرہ بھی موجود تھی۔ ہم حیران تھے کہ اتنے گھنے جنگل کے بیچوں بیچ موجود اس حویلی کا اتنے اچھے طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہر طرف صفائی وغیرہ کے بھی انتظام موجود تھا۔ سب کچھ دیکھ بھال کر ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو اب گھر کی طرف نکلتے ہیں، کیونکہ شام ہونے والی تھی اور اگر اندھیرا پھیل جاتا تو واپس آنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ حویلی کے پچھلے طرف ایک خوبصورت سا باغیچہ بنا ہوا تھا جہاں پر موسمی پھل لگے تھے۔ مجھے باغیچے ہمیشہ سے بہت زیادہ پسند تھے، اس لیے میں کچھ وقت وہاں گزارنا چاہتی تھی، لیکن آصف نے مجھ سے کہا کہ ابھی دیر ہو رہی ہے، جب ہم رہنے کے لیے آئیں گے تب تم بے شک سارا وقت باغیچے میں ہی گزارنا، ابھی چلو۔ اس کے اصرار پر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ تبھی مجھے عجیب سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ادھر ادھر چونک کر دیکھا تو یہاں پر تو ہمارے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ آخر کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ میں آواز کی سمت بڑھنے لگ گئی تو دیکھا باغیچے کے کونے میں یہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ تھا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ شاید یہ کسی انسانی بچے کی آواز ہے، یہ تو بلی کا بچہ تھا۔ پھر میں واپس آ گئی۔ ہم لوگ پھر واپس آئے تو سارے کزنز ہم سے پوچھنے لگ گئے کہ حویلی کیسی لگی، تم لوگوں نے تصویریں تو بنائی ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں صدف نے بنائی ہیں، اس کے پاس ہیں، دیکھ لو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بار بار اس بلی کے بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسانی بچے کی آواز ہو، لیکن میں نے تو خود بلی کے بچے کو روتے دیکھا تھا۔ میں اسی الجھن کا شکار ہوئے ایک جگہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی، کسی کی باتوں کا بھی جواب نہیں دے رہی تھی، ورنہ میں عام دنوں میں اتنی خاموش نہیں رہتی تھی۔ اس لیے سب نے میری خاموشی کو نوٹ کیا اور علیزے جو میری سب سے اچھی دوست اور کزن تھی وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، انیتا کیا ہوا ہے؟ تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ جب سے آئی ہو بالکل خاموش بیٹھی ہو۔ تم نے تو ہمیں حویلی کے بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ٹیرس پر چائے لے کر آؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں، یہاں میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتی۔ وہ بولی ٹھیک ہے، میں کچن میں جا کر چائے بنا کر لاتی ہوں، تم اوپر چلو۔ ہم سب کی نظروں سے بچ کر اوپر چلے آئے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اگر کسی نے ہمیں ساتھ اوپر جاتے دیکھ لیا تو سارے کزنز ہمارے پیچھے آ جائیں گے کہ ایسی کون سی بات ہے جو ہمیں نہیں بتا رہے، اور میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ میری اور علیزے کی پکی دوستی ہے اور ہم دونوں ہم عمر بھی تھے، ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ اس لیے جب بھی کل سب کزنز ہمیں ایک ساتھ اکیلے بیٹھے دیکھتے تو دھاوا بولتے تھے اور کہتے کہ تم لوگ کون سے راز و نیاز کر رہے ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی باتیں کبھی کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ ابھی بھی میں اوپر ٹیرس پر چلی آئی، تھوڑی ہی دیر میں علیزے آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر چائے رکھی اور مجھ سے کہنے لگی، ہاں بولو، کیا بات ہے، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں وہاں باغیچے میں گئی تھی اور وہاں پر مجھے اچانک سے انسانی بچے کے رونے کی آواز سنائی تھی، لیکن جب میں قریب گئی تو وہ ایک بلی تھی۔ علیزہ میری بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، کیا یار، تم ایک بلی کے بچے کی وجہ سے ڈر رہی ہو؟ میں نے کہا یار بات اتنی سادہ نہیں ہے، بلکہ جب سے میں واپس آئی ہوں وہ رونے کی آواز مجھے بار بار سنائی دے رہی ہے، اور میں شرط لگا کر کہہ سکتی ہوں کہ وہ کسی بلی کے بچے کی آواز نہیں بلکہ کسی انسانی بچے کی آواز تھی۔ اب میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں جو بلی کے بچے اور انسان کے بچے کی آواز میں فرق نہ کر سکوں۔ مجھے سیریس دیکھ کر علیزہ بھی سیریس ہو گئی اور پوچھنے لگی، کیا واقعی میں ایسا ہی ہے؟
کہیں تمہارا وہم تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ وہم نہیں ہے، تم جانتی ہو مجھے ہر چیز کے بارے میں بہت میں کلیئر رہتی ہوں۔ یہ آواز بار بار مجھے سنائی دے رہی ہے، اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ لوگوں نے ہمیں بہت کہا تھا کہ اس پرانی حویلی میں مت جاؤ، اور اس کے مالک نے بھی بہت سی باتیں کہی تھیں۔ کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے؟ علیزے بولی، تم ایک بلی کے بچے کے رونے کی وجہ سے پریشان ہونے لگ گئی ہو، اور خواہ مخواہ تم اس بات کو اپنے سر پر سوار کر رہی ہو۔ دیکھو، اتنا مت سوچو، ہم نے وہاں جا کر مزے کرنے ہیں، انجوائے کرنا ہے، ڈھیر ساری پکچرز لینی ہے۔ تم جانتی ہو نا، ہم اب تک کتنی ویران اور سنسان جگہوں پر جا چکے ہیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بس یہ تمہارا وہم ہے، اور یہ جن وغیرہ، ان پر تو مجھے بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ اگر واقعی میں جنات ہیں تو ہمیں دکھتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھو، تم اتنا مت سوچو، اور اس بات کا ذکر گھر میں کسی سے مت کرنا، ورنہ سب تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ ہم تو کسی جنات پر یقین نہیں کرتی تھیں، اور اب بیٹھ کر تم پریشان ہو رہی ہو۔ تھوڑی دیر میں علیزے کی باتوں سے میرا دھیان اس بات سے ہٹ گیا۔ ہم دونوں آگے کی پلاننگ کرنے لگ گئے کہ ہم وہاں جا کر ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے اسے حویلی کے بارے میں سب بتا دیا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، پرانی ہے لیکن ابھی بھی بہت اچھے سے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ میں نے علیزے سے کہا کہ ہم دونوں ایک خفیہ پلان بناتے ہیں، جب ہم وہاں جائیں گے تو دونوں چپکے سے جنگل میں اکیلے گھومنے نکلیں گے۔ ہم دونوں کو ہی بچپن سے جنگل گھومنے کا بہت شوق تھا، اور ایڈونچر تو ہمارے خون میں دوڑتا تھا۔ ہمیں ہر حال میں جنگل کا جائزہ لینا ہے۔ وہ کوئی بہت ہی زیادہ گھنا جنگل نہیں ہے، ہاں تھوڑا بہت گھنا تو ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ ہم وہاں کھو جائیں۔ ہم ضرور وہاں گھومنے جائیں گے، اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں سوائے آصف اور حمزہ کے، میں، علیزے، آصف اور حمزہ۔ ہم لوگ تمام کزنز میں سب سے بڑے تھے، اور بہت بار اپنے بڑے ہونے کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ باقی کزنز ہم سے چھوٹے تھے، اس لیے ہم انہیں زیادہ خطرہ مول نہیں لینے دیتے تھے، جس وجہ سے وہ اکثر ہم سے ناراض بھی ہوتے۔ ابھی ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کر ہی رہے تھے جب آصف اور حمزہ بھی اپنی چائے کا کپ لے کر ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے، کون سے خفیہ پلاننگز ہو رہی ہیں؟ علیزے کہنے لگی کہ ہم جنگل میں جانے کی پلاننگ بنانے کو کہہ رہے تھے۔ جب بچہ پارٹی سو جائے گی تب ہم لوگ چپکے سے جنگل کا راؤنڈ لگا کر آ جائیں گے۔ ہم اپنے باقی کزنز کو بچہ پارٹی ہی کہتے تھے، کیونکہ عمر میں وہ ہم سب سے اچھے خاصے چھوٹے تھے، اور زیادہ تر تو ٹین ایجرز تھے۔ ہماری بات سن کر وہ دونوں بھی راضی ہو گئے۔ ہم لوگوں نے خفیہ پلان بنانا شروع کر دیا کہ کس طرح ہم ان سب کو بتائے بنا جنگل کی سیر کرائیں گے۔ کافی دیر بیٹھے ہم دونوں وہاں پر باتیں کرتے رہے۔ اگلی صبح ہی ہمیں وہاں سے نکلنا تھا، اس لیے ہم باقی کی تیاریاں دیکھنے چلے گئے۔ تیاریاں کرتے کرتے میں سوچ میں پڑ گئی تو علیزے نے کہا، کیا ہوا انیتا، تم دوبارہ سے وہی بات سوچنے لگ گئی ہو؟ میں نے چاہ کر بھی کہا کہ میں دماغ سے وہ بات نہیں نکال پا رہی۔ خیر، تم یہ باقی پلاننگ کرو، میں ذرا آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نیچے اپنے گھر کے پچھلے حصے کی طرف بنے باغیچے میں آ گئی۔ ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا باغیچہ بنا ہوا تھا جو کچن کی طرف ہی تھا، یعنی کچن کا جو پچھلا دروازہ تھا اس سے باہر نکلو تو باغیچہ آتا۔ یہ باغیچہ میری اور دادی کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہم دونوں کو ہی پودوں سے خاص قسم کا لگاؤ تھا، اور ہر مہینے ہم بہت ہی شوق سے نئے پودے لگا کر یہاں لاتے تھے۔ دادی اور میرے بہت سے شوق ایک جیسے تھے، جس وجہ سے دادی کو سب پوتے پوتیوں میں سب سے زیادہ پیار مجھ سے ہی تھا۔ اس بات پر سب مجھ سے جلتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہمارے حصے کا بھی پیار دادی سے لے لیتی ہو۔ ہمارے دادا تھوڑے سخت مزاج کے تھے، لیکن دادی سب بچوں سے گل مل کر رہتے تھے۔ دادا پورا دن اپنے کمرے میں بیٹھے دوستوں سے ہی گپ شپ لگاتے۔ جوانی میں بزنس وغیرہ میں ہی اپنا وقت گزار دیا اور اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس پورے گھر میں صرف میں اور آصف ہی تھے جو ان سے اپنی مرضی کی بات منوا سکتے تھے۔ باقی سب کو دادا جان سے خاص ڈر لگتا تھا، حالانکہ دادا جان صرف دکھنے میں ہی روبدار لگتے تھے، ورنہ بہت اچھے انسان تھے اور بہت ہی پیار اور محبت کرنے والے۔ میں اور آصف اس گھر کے سب سے بڑے بچے تھے، اس لیے شروع سے ہی سب کے لاڈلے رہے تھے۔ ہمارے بڑوں نے ہماری منگنی کی بات سالوں سے طے کر رکھی تھی، اور ہم دونوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ منگنی ہو جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے کتراتے پھرتے تھے۔
بلکہ اس کے بعد تو ہم نے مزید سیر تفریح شروع کر دی۔ ہمارے بیچ دوستی بہت گہری تھی۔ یوں ہی علیزے اور حمزہ کی بھی بات طے ہوئی تھی۔ گھر والوں کا ارادہ تھا کہ اگلے 2-3 سال میں ہماری شادی کر دی جائے۔ آصف نے تو میڈیکل پڑھ کے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی جاب بھی شروع کر دی۔ حالانکہ دادا جان نے اسے بہت کہا تھا کہ تم اپنا ہاسپٹل شروع کر لو، لیکن اس کا کہنا تھا کہ ابھی نہیں، اس کے لیے بہت تجربے کی ضرورت ہے۔ فی الحال میں کسی اور ہاسپٹل میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جس ہاسپٹل میں کام کرتا تھا وہ ہاسپٹل بھی دادا جان کے ایک دوست کا ہی تھا۔ دادا جان کا ارادہ تھا کہ اگلے کچھ سالوں میں آصف کو اس کا اپنا ہاسپٹل بنا کر دیا جائے۔ حمزہ بھی MBA کے آخری سال میں تھا اور علیزے اور میں آرٹس کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ہم دونوں کو ہی آرٹس میں خاص قسم کی دلچسپی تھی۔ گھر میں جگہ جگہ ہم دونوں کی بنائی ہوئی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں اور باقی سب لوگ کالج اور سکولز وغیرہ میں پڑھتے تھے۔ میں، حمزہ اور علیزے ہم تینوں ساتھ ہی یونیورسٹی جاتے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی ایک دوسرے کے قریب ہی تھے، اس لیے جیسے ہی ہماری کلاسز آف ہوتی ہم لوگ فوراً سے کینٹین میں جمع ہو جاتے۔ یونیورسٹی میں سب جانتے تھے کہ ہم لوگ کزنز ہیں اور جہاں بھی ہمیں ڈھونڈنا ہو ہم ساتھ ہی ملیں گے۔ کبھی کبھی ہماری کلاسز لیٹ ہو جاتی تو اس کے لیے دوسرا انسان ویٹ کرتا، یا کبھی حمزہ کی کلاس لیٹ ہو جاتی تو ہم اس کے لیے بیٹھ کر ویٹ کرتے، لیکن گھر ساتھ ہی جاتے تھے۔ ویکنڈ پر گھومنا پھرنا یہ سب چیزیں ہمیں بہت پسند تھیں۔ مطلب یہ کہ ہماری زندگی بہت ہی مزے میں گزر رہی تھی۔ میں باغیچے میں آ کر بیٹھی تو دیکھا دادی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا، تم بہت پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں دادی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھک گئی ہوں۔ میں انہیں دراصل اصل بات نہیں بتانا چاہتی تھی، ورنہ وہ کیسے بھی کر کے ہمیں وہاں جانے سے روک دیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد دادی جان اندر چلی گئیں تو میں باغیچے میں بیٹھ کر گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کافی اندھیرا ہو چکا تھا اور یہ میری پسندیدہ جگہ تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے باغیچے کے کونے سے دوبارہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں بھاگتی ہوئی وہاں گئی تو دیکھا جو بلی تھوڑی دیر پہلے میں نے حویلی کے باغیچے میں دیکھی تھی وہ میرے گھر کے باغیچے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں حد سے زیادہ حیران ہو گئی اور پریشان بھی کہ یہ بلی وہاں سے یہاں کیسے پہنچ گئی، اور جب یہ روتی ہے تو کسی بچے کے رونے کی آواز جیسی آواز کیوں لگتی ہے۔ وہ میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی۔ میں اندر سے دودھ لے کر آئی اور اس کے آگے رکھ دیا۔ شاید وہ بھوکی تھی لیکن اس نے دودھ کو دیکھا بھی نہیں۔ پھر میں اندر آ گئی اور جا کر کچھ اور ڈھونڈنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ میرے پیچھے پیچھے کچن میں داخل ہو گئی ہے اور کچرے کے اندر سے ہڈیاں نکال کر کھا رہی ہے۔ میں بہت حیران تھی کہ اس نے دودھ کو تو منع کر دیا اور اب ہڈیاں کھا رہی ہے۔ خیر، بلی تھی، کھا سکتی تھی، لیکن اس کی حرکتیں اور عجیب سی آواز مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے ان میں سے خون ٹپک رہا ہو۔ میں چیخ مار کر بھاگ کر اندر آ گئی۔ علیزے نے مجھے یوں دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ بلی۔ اس نے کہا، کون سی بلی؟ میں اس کو لے کر کچن میں آئی تو دیکھا وہاں پر کوئی بلی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بلی ابھی یہیں پر تھی، باغیچے میں دیکھی تھی، وہی بلی جو میں نے حویلی میں دیکھی تھی۔ علیزے کہنے لگی کہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، اندر آ کر سو جاؤ۔ اس نے مجھے زبردستی لٹا تو دیا لیکن میری آنکھیں جیسے ہی بند ہوتی مجھے خون ٹپکاتی بلی کی آنکھیں نظر آنے لگ جاتی اور میں جھٹکے سے اٹھ جاتی۔ پوری رات میں سو نہیں پائی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں انہیں منع کر دوں کہ اس حویلی مت جائیں، لیکن یہ کیا، میں کیوں ڈر رہی تھی؟ حالانکہ میں ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، تو ڈرنے کی کیا وجہ تھی؟ میں نے خود کو سمجھانا شروع کیا اور پھر مطمئن ہو کر لیٹ گئی۔ مجھے لیٹے بھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ علیزے نے آ کر مجھے اٹھا دیا اور کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے۔ میں نے کہا، اتنی جلدی؟ تو وہ بولی، جلدی نہیں، 8 بج رہے ہیں۔ مجھے لگا میں ابھی ہی سوئی تھی اور فوراً سے مجھے اٹھا دیا گیا ہے۔ خیر، میں اٹھی اور منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر باہر آ گئی۔ یوں ہی کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو مجھے پھر سے وہی بلی نظر آئی۔ میں نے فوراً سے کھڑکی بند کر دی۔ ناشتے پر بھی میں پریشان سی تھی۔ سب بار بار پوچھ رہے تھے کیا ہوا ہے، لیکن میں نے سب کو ٹال دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے سامان گاڑیوں میں رکھوایا اور سب گاڑیوں میں بیٹھ کر نکل پڑے۔ میں اور علیزے باقی کزن کی گاڑی میں بیٹھے اور حمزہ اور آصف جس گاڑی کا سامان تھا اس میں بیٹھے تھے۔ علیزے بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اب تم اس بات کو بھولی نہیں ہونا
چھوڑ دو اور اب سفر پر دھیان دو. دیکھو کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے. تھوڑی دیر میں ہم حویلی پہنچ جائیں گے اور دیکھ لینا وہاں پر بھی کوئی بلی نہیں ہوگی. تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو. پھر ہم باتیں کرنے لگ گئے. یوں ہی باتوں میں سفر کٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلا. تھوڑی دیر بعد ہم حویلی پہنچ گئے تھے. سب نے حویلی دیکھی تو حیران رہ گئے کہ اتنی خوبصورت حویلی. سب ادھر ادھر گھوم پھر کر پکچرز لے رہے تھے. تبھی آصف نے کہا کہ آؤ اندر سامان رکھو. ہم سب نے مل کر اندر سامان رکھوایا. میں نے اور علیزے نے سب کے کمروں میں سامان پہنچا دیا اور کہا کہ سب اپنے اپنے کمروں میں اکیلے نہیں سوئیں گے، بلکہ دو دو کر کے رہنا، کیونکہ یہ انجان جگہ ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ایک دوسرے کی مدد کر پائیں گے. اب ہمیں کھانے کا انتظام کرنا تھا کیونکہ بھوک کافی زیادہ لگ رہی تھی. ہم اپنے ساتھ بہت سی چیزیں لے کر آئے تھے. میں اور علیزے کچن میں آ گئے. سب سے پہلے چائے بنائی اور سب کو چائے وغیرہ پلا دی. اس کے بعد سب فریش ہونے چلے گئے. ہمارے یہاں چائے بہت شوق سے پی جاتی تھی. صبح، شام، رات، جو بھی وقت ہو چائے سب کے لیے تیار رہتی تھی. اس لیے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے دوسروں کو چائے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ فریش ہو جائیں. اس کے بعد ہم دونوں نے کھانے کی چیزیں چڑھائی اور خود بیٹھ کر چائے پینے لگ گئے. میری نظر تبھی کھڑکی سے باہر باغیچے پر پڑی. میں نے علیزے کو بتایا کہ یہ وہی باغیچہ ہے جہاں پر میں نے اس بلی کے بچے کو روتے دیکھا تھا. علیزے بولی، اس بارے میں زیادہ مت سوچو. دیکھو ہم جب سے یہاں آئے ہیں تمہیں آواز سنائی نہیں دی نا، اور نہ ہی مجھے آئی ہے. اب تم خاموشی سے کام پر دھیان دو. ہم دونوں نے مل کر کھانا وغیرہ تیار کیا اور تھوڑی ہی دیر میں کھانا لگا دیا. کھانا کھا کر ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ادھر ادھر گھومنے نکلیں گے کیونکہ ابھی ہم صبح آ گئے تھے. ہمارا پورا دن ہمارے آس پاس گھومنے کے لیے تھا. آصف نے سب کو ہدایت کی تھی کہ اپنے موبائلز وغیرہ آن رکھنا کیونکہ یہاں پر سگنل کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور کسی بھی مسئلے کی صورت میں فوراً سے رابطہ کرنا. سب کی ٹولیاں بنا دی گئیں اور ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا. ہم نے سب کو ہدایات کی کہ شام سے پہلے واپس آنا ہے. کچھ گیمز کھیل رہے تھے اور اس کے لیے بھی ٹولیاں بنانا ضروری تھا. جب ہم اس سے فارغ ہو گئے تو سب ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے. علیزے مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں پریشان لگ رہی تھی. ہم نے بچوں کو واپس گھر بھیجا اور چاروں وہاں اپنا گروپ بنا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں ہی سورج ڈھلنے والا تھا. یہاں پر شام کب ہو جاتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا. میں نے علیزے سے کہا کہ شہر میں تو اس وقت دوپہر ہو رہی ہوگی. وہ بولی، ہاں نا، لیکن یہ تو جنگل ہے، یہاں پر تو جلدی اندھیرا چھا جاتا ہے. چلو اب ہمیں بھی چلنا چاہیے. آصف نے بتایا کہ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی خوبصورت سا فوارہ موجود ہے. اگر ہم سب چل کر وہاں تصویریں بنائیں تو کتنا مزہ آئے گا نا. لیکن دیکھو بچوں کو یہ مت بتانا. ہم سب نے چیزیں سمیٹی اور سائڈ پر رکھ کر اس فوارے کی طرف چل پڑے. میں نے کہا، دیکھو واپسی کا راستہ یاد رکھنا، یہ نہ ہو کہ ہم راستہ ہی بھٹک جائیں. ہم فوارے کے پاس آئے تو دیکھا واقعی میں وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا. یہ سب لوگ وہاں تصویریں بنا رہے تھے اور میں چپ چاپ کھڑی تھی. آصف نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آؤ ہم تصویریں بناتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے منع کر دیا. میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جنگل کا جائزہ لے رہی تھی. تبھی مجھے ایک چھوٹا سا ہرن کا بچہ بھاگتا ہوا نظر آیا. میں حیران ہوئی کہ یہاں ہرن کہاں سے آ گیا، کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اس جنگل کے اندر کوئی جانور نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو اتنے عرصے سے جانور آئے ہی نہیں. ہرن مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے جانے لگی. سب نے مجھے آواز دی لیکن میں نے کہا کہ میں آ رہی ہوں، فکر مت کرو. وہ ہرن بھاگتے بھاگتے ایک انجانے راستے پر جا رہا تھا. تبھی میں اس کے پیچھے بھاگنے لگ گئی اور جہاں جا کر وہ رکا وہ جگہ دیکھ کر تو میری سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں. وہ ایک گھڑا بنا ہوا تھا اور وہاں پر ڈھیر سارے بلی کے بچے موجود تھے اور وہ سب رو رہے تھے. بالکل ویسی آواز جیسی اس بلی کے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، یعنی کسی انسانی بچے کی آواز کی طرح. ان سب کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ روئے جا رہے تھے. میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ہرن کا بچہ موجود نہیں تھا. خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگ گئے. میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن جیسے ہی میں نے قدم اٹھائے ان بچوں کے رونے کی آواز اور زور سے آنے لگی. مجھے لگا جیسے ابھی سب مل کر میرے اوپر حملہ کر دیں گے. یہ منظر صرف 5 منٹ کے لیے نظر آیا
اور اس کے بعد وہ سب غائب ہو گئے۔ میں تھکے قدموں کے ساتھ واپس آئی تو وہ لوگ تیار تھے حویلی جانے کے لیے۔ میں بھی واپس چپ چاپ حویلی کی طرف آ گئی۔ میرا اور علیزے کا کمرہ ایک ساتھ ہی تھا، یعنی ہم ایک ساتھ ہی ایک کمرے میں رہ رہے تھے۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور میں کھڑکی پر کھڑے ہو کر باہر جھانک رہی تھی۔ علیزے بولی، کب تک یوں پریشان رہو گی؟ آ کر اب سو جاؤ۔ میں نے کہا، میں تم سے کہہ رہی تھی نا کہ وہ بلی کے بچے واقعی میں ہیں۔ آج جب میں نے ہرن کا بچہ دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگتی گئی تو میں نے وہاں پر بہت سارے بلی کے بچے دیکھے۔ ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ یار، اس حویلی میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میں یہاں پر اپنی مرضی سے آئی ہوں اور جنات پر بھروسہ بھی نہیں کرتی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے یہاں پر بہت کچھ ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ علیزے بولی، یہ تمہارا وہم ہے، اب سو جاؤ چپ کر کے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اگلی صبح ہم نے دوبارہ سے گھومنے جانا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت سا فارم بنا ہوا ہے۔ اب تو وہاں پر کوئی جانور نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں پہلے بہت زیادہ گھوڑے ہوتے تھے۔ ہم صبح وہ دیکھنے جائیں گے۔ وہ کروٹ بدل کر سو گئی اور میں پریشان حال کھڑی رہ گئی۔ تبھی مجھے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ کوئی ہمارے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ مجھے لگا کزنز میں ہی کوئی ہوگا، اس لیے بنا پوچھے دروازہ کھولا تو پوری راہداری خالی تھی اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ شاید ہوا سے کھٹکا ہوا ہو۔ میں نے پھر سے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ دوبارہ سے دروازہ بجنے لگ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ تبھی مجھے راہداری کے کونے سے کسی کے پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی تھی۔ میں نے دیکھا کوئی وجود راہداری کے کونے پر موجود تھا اور وہاں سے نکل کر میرے سامنے دیوار کے اندر گم ہو گیا۔ بس میری نگاہ اس کے پاؤں پر پڑی تھی جس میں پائل بندھی ہوئی تھی اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ کی آواز سن کر سب گھبرا کر میرے کمرے کی طرف آئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ میں نے کہا، یہاں کوئی موجود تھا۔ آصف کہنے لگا کہ تم نے شاید کوئی خوفناک خواب دیکھا ہوگا۔ ڈرو مت، یہاں پر تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے اچھی طرح حویلی کا جائزہ لیا تھا۔ میں نے ان سب کو بتایا کہ جب ہم پہلی بار حویلی آئے تھے تب سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ اب تو سب صحیح معنوں میں پریشان ہو گئے اور ڈرنے لگے۔ ہم سب مل کر حال میں بیٹھ گئے کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی اور جنات کے بارے میں میرے ایسے خیالات نہیں ہیں۔ اب اگر میں ایسا کچھ کہہ رہی ہوں تو واقعی میں ایسا ہوگا۔ میں علیزے کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی دوبارہ سے ایک آواز گونجی، یہ حویلی چھوڑ کر چلے جاؤ، بہت بڑی غلطی کی ہے یہاں آ کر۔ اب سب نے وہ آواز سنی تھی اور تبھی بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ہم نے دیکھا وہاں ڈھیر سارے بلی کے بچے جمع ہو گئے جو روئے جا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے علیزے سے کہا کہ یہی وہ بلی کے بچے ہیں جو مجھے اس دن سے دکھ رہے ہیں۔ اب تو سب خوف سے ایک ہی جگہ جم کر رہ گئے، پر آصف نے ہمت کی اور کہا کہ دیکھو، ہمیں جلد سے جلد حویلی چھوڑ کر نکلنا ہوگا، لیکن اس وقت ہم حویلی سے نہیں نکل سکتے۔ ایسا کرتے ہیں، صبح پہلی ہی فرصت میں ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ تم لوگ پورے گھر کی لائٹیں آن کر دو، اس طرح سے خوف کم ہو جائے گا۔ حمزہ اور چھوٹا کزن اٹھا اور انہوں نے جا کر پورے گھر کی لائٹیں جلانی چاہییں، لیکن کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ صرف ہال کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ڈر گئے۔ مین سوئچ بھی چیک کیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ موبائل کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ ایک دم سے اچانک سے سب مسئلے کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا کہ یہاں پر ضرور جنات ہیں۔ ہم نے آج تک کبھی جنات کو سمجھا نہیں اور ان پر بھروسہ نہیں کیا۔ کیا واقعی میں جنات ہوتے ہیں؟ پھر کچن سے ہمیں کھڑ کھڑ کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی کچن میں کام کر رہا ہو، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھانا پکانے کی خوشبو دور تک پھیل رہی تھی اور عجیب زبان میں زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سب ڈر کے مارے ایک دوسرے سے چپک گئے۔ اب کیا کرتے؟ انتہا سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ پوری رات پڑی تھی، یہ رات کیسے کٹے گی؟ تبھی میری ایک کزن نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ ہم سب ڈر گئے کہ واش روم کیسے جائیں گے اگر وہاں پر بھی جنات ہوئے تو، لیکن بہرحال اسے لے کر جانا پڑا۔ میں، علیزے اور صدف اس کے ساتھ چل پڑے۔
تینوں ساتھ تھے تو ہمت بن رہی تھی۔ یہاں کے واش رومز کافی بڑے اور پرانے طرز کے بنے ہوئے تھے۔ اندر جاتے ہوئے بھی اس وقت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ لائٹ تو جل نہیں رہی تھی۔ تب ایک دم سے راہداری کی لائٹ جلنے اور بجھنے لگ گئی۔ کزن ڈرتے ڈرتے اندر گئی۔ ابھی اسے اندر گئے 2 منٹ ہوئے تھے کہ اچانک سے زوردار چیخ کی آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مسلسل کئی بار پوچھنے پر بھی جب کوئی جواب نہیں آیا تو ہم نے دروازہ توڑ دیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو ہماری چیخیں نکل گئیں۔ سامنے ہی وہ خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی، اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی تھی۔ ہم اسے لے کر باہر آئے، سب کے سامنے اس کی ڈیڈ باڈی رکھ دی تو سب ڈر رہے تھے۔ اب ہم کیا کرتے؟ تبھی مجھے اوپر والی منزل سے کسی لڑکی کے بولنے کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو سامنے ہی میری وہ کزن کھڑی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے واش روم گئی تھی اور جس کی باڈی ہمارے سامنے پڑی تھی۔ اس کے چہرے کا برا حشر ہوا تھا اور وہ انتہائی خوفناک نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ سب منظر دیکھ کر تو ہم سب وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے ہمیں بے ہوش ہوئے۔ جب دوبارہ ہماری آنکھ کھلی تو ہم ہوش میں آئے تو دیکھا ہر طرف صبح کی سفیدی پھیلی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو میری آنکھ کھلی تھی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، پر جب مجھے آہستہ آہستہ رات کا سارا واقعہ یاد آیا تو میں نے دیکھا میں اپنے کمرے میں موجود تھی اور سامنے علیزے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ رات کو تو ہم سب حال میں تھے۔ میں نے فوراً اٹھ کر علیزے کو جھنجھوڑا اور اس سے کہا کہ اٹھو اٹھو۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ ہم یہاں کیسے پہنچے؟ ہم تو ہال میں تھے۔ شکر تھا کہ اسے یاد تھا، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ سب چیزیں صرف میرے ساتھ پیش آئیں۔ میں نے اسے کہا کہ اٹھو، سب کو دیکھتے ہیں۔ سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ سب کو اٹھایا اور ہم اپنے کزن کی ڈیڈ باڈی کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے، لیکن وہ پورے گھر میں کہیں موجود نہیں تھی۔ آصف نے کہا کہ چلو جلدی جلدی سامان سمیٹو اور یہاں سے نکلنے کی کرو۔ ہم سب نے جلدی جلدی سامان سمیٹا اور فوراً سے گاڑیوں میں ڈال دیا۔ جب گاڑیاں سٹارٹ کرنا چاہیں تو ایک بھی گاڑی نہیں چل رہی تھی۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا تھا، حالانکہ پیٹرول وغیرہ سب ٹھیک تھا اور ابھی تو گاڑی ٹھیک کروائی تھی۔ آصف نے کہا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے پیدل چلنا شروع کرتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پیدل چلنے سے تو ہمیں شام ہو جائے گی، لیکن اور کوئی راستہ تو تھا نہیں، اس لیے ہم نے سامان آدھا وہیں چھوڑا اور باقی سامان جو ضرورت کا تھا اسے لے کر پیدل چلنا شروع ہو گئے، کیونکہ اتنا زیادہ سامان کے ساتھ پیدل چلنا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی ہم خود کو سنبھال رہے تھے، لیکن باقی بچے وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے اور بہت ڈرے ہوئے تھے۔ بمشکل سے ہم لوگ مین روڈ پر پہنچے اور سوچا کہ یہاں سے کوئی لفٹ مل جائے گی۔ تبھی ایک ٹرک والا ہمیں نظر آیا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر ٹرک روک لیا۔ ہم سب نے اپنا سامان اس میں رکھا اور بیٹھ گئے۔ اسے گھر کا راستہ بتایا اور کہا کہ ہمیں تھوڑی دور اتار دینا، بس شہر کے قریب اتار دے، کافی ہے۔ اس سے آگے ہم خود جا سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر جگہ جگہ ہمارے جاننے والے لوگ تھے، کوئی بھی ہماری مدد کر سکتا تھا۔ اس نے شہر جانے والی روڈ پر بنے پیٹرول پمپ پر ہمیں اتار دیا۔ ہماری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ پیٹرول پمپ کا مالک آصف کا جاننے والا تھا۔ اس نے ان سے بات کی اور گاڑیوں کا انتظام کروایا۔ ہم نے اپنا سامان گاڑیوں میں ڈالا اور سیدھا گھر کی طرف نکل پڑے۔ ہماری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ ہم بہت مشکل سے گھر پہنچے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو سب ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے اور اتنے بے حال کیوں ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ بعد میں سوالات کرنا، پہلے ہمیں کچھ پینے کو دو، ہماری حالت بہت بری ہو رہی ہے۔ امی نے ہمیں سب کو پانی وغیرہ پلایا۔ دادی نے کہا کہ ابھی انہیں آرام کرنے دو، جب یہ بہتر سمجھیں گے ہمیں خود بتا دیں گے۔ مجھے یہ سب بہت ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے انہیں ساری کہانی سنا دی، جسے سن کر سب پریشان ہو گئے۔ ابا کہنے لگے اسی لیے منع کر رہے تھے، اتنی ویران حویلی میں مت جاؤ، اس کے بارے میں اچھی باتیں مشہور نہیں ہیں، لیکن چلو خیر ہے، تم لوگ خیریت سے واپس تو آ گئے۔ لیکن عظمیٰ کہاں ہے؟ وہ بھی تو تم لوگوں کے ساتھ گئی تھی۔ اس بات پر ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چچی کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ چچی ہماری طرف دیکھ رہی تھی
وہ بے چین لگ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں سب بتا دیا کہ عظمیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی۔ یہ سن کر سب رونے لگے۔ اتنا بڑا حادثہ ہمارے ساتھ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ اگر اس دن بلی والی بات سب کو بتا دیتی تو ہو سکتا تھا کہ ہم وہاں جانے سے بچ جاتے اور آج عظمیٰ ہمارے بیچ موجود ہوتی۔ ہماری سیر تفریح کے چکر میں ہم نے اپنی عزیز ترین کزن کو کھو دیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس دن کے بعد سے چچی بالکل خاموش رہنے لگی، اور میں جب بھی واش روم جاتی اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی تو بہت ڈر جاتی۔ مجھے ہمیشہ اپنے چہرے میں عظمیٰ کا چہرہ دکھائی دیتا۔ بعد میں ہم لوگ دن کی روشنی میں وہاں گئے تو اس کی باڈی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ تھک ہار کر ہم نے ہاتھ جھکا لیے، اور کیا کرتے؟ دادا نے سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد ہم تفریح کے نام پر کہیں نہیں جائیں گے۔ ہم سب نے چچی سے بہت بار معافی مانگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ سب ہماری وجہ سے ہوا۔ سب اپنے آپ کو الزام دیے جا رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے سب معمول پر آ گیا۔ جب سے ہم واپس گئے تھے ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمیں مزید ڈرنا پڑتا۔ دادی ہمارے اوپر روز دم کیا کرتے تھے۔ کئی سال بیت چکے تھے، ہم لوگ دوبارہ کبھی گھومنے نہیں گئے۔ ایک عجیب سا ڈر ہمارے اندر بیٹھ گیا تھا، اگر اب دوبارہ ہم کہیں گئے تو ہم میں سے کسی ایک کو کھو نہ دیں۔ عجیب خوف تھا۔ گزرے سالوں میں نے اور علیزے نے اپنی یونیورسٹی بھی کمپلیٹ کر لی تھی۔ حمزہ بھی دادا کے بزنس میں ہاتھ بٹانے لگ گیا تھا، اور آصف نے بھی اپنا ہاسپٹل بنا لیا تھا۔ لیکن یہ واقعہ آج تک ہم میں سے کوئی بھول نہیں پایا۔ سب سے زیادہ اس کا اثر مجھ پر ہو رہا تھا، کیونکہ میں شروع سے ان سب چیزوں کو محسوس کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ دادی نے کہا کہ اب بہت سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو۔ اس طرح رہنے سے نہ تو عظمیٰ واپس آئے گی اور نہ ہی تم لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں۔ اب اس گھر میں خوشیاں واپس لانی ہی ہوں گی۔ اور یہی سوچ کر انہوں نے میری اور علیزے کی شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہم عظمیٰ کو بھول گئے تھے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہوئی تو ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ اس حویلی کا راز جاننے کے لیے میں اس حویلی کے مالک کے پاس جاؤں۔ میں علیزے کے ساتھ چپکے سے بنا کسی کو بتائے اس حویلی کے مالک کے گھر پر آ گئی۔ پہلے وہاں پر اس کی بیوی موجود تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ میرا شوہر کسی کام سے باہر گیا ہے، تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا۔ میں نے اس سے کچھ سوالات کیے تو اس نے کہا کہ میں اس حویلی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی ہوں۔ دراصل میں جب شادی ہو کر آئی تو صرف 2 مہینے ہی اس گھر میں رہی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی وہاں پر بہت مسئلے شروع ہو گئے تھے۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہاں پر جنات کا کوئی خاندان آباد ہو گیا ہے۔ یہ سب سوچ کر ہم نے حویلی چھوڑ دی، کیونکہ مجھے ان چیزوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ہم حویلی تو چھوڑ آئے، لیکن اس کا خیال رکھنا میرے شوہر نے نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ ہر مہینے وہاں جاتے ہیں اور حویلی کی دیکھ بھال کا انتظام کر کے آتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس حویلی سے اتنا لگاؤ کیوں ہے، اور انہیں ڈر نہیں لگتا وہاں سے، کیونکہ وہاں پر ایسے واقعات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہاں پر جنات کا خاندان آباد ہے۔ میں نے کبھی اپنے بچوں کو وہاں نہیں جانے دیا۔ میرے شوہر جب وہاں سے آتے ہیں تو ان کا رویہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ اکثر مجھے کسی بلی کے بچے کے رونے کی آواز بھی آتی ہے، لیکن جب میں دیکھتی ہوں تو وہ کوئی بلے کا بچہ نہیں ہوتا، کسی انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس حویلی کے باغیچے میں مجھے بھی ایسی ہی آواز آئی تھی، جیسے کوئی انسانی بچہ ہو، لیکن جب میں نے دیکھا تھا تو وہ بلے کا بچہ تھا، اور آپ تو اس کا الٹ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھو، میرے شوہر کے سامنے یہ باتیں مت کرنا۔ جب بھی میں اپنی ایسی کوئی بات شوہر کے سامنے کرتی ہوں تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کے شوہر آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں حویلی کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم حویلی کے بارے میں اتنے سوالات مت کرو۔ جو بھی حویلی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ یہاں مت آنا۔ اس کے دھمکانے پر میں اور علیزے اٹھ کر باہر نکلنے ہی لگے تھے، تبھی اچانک مجھے وہاں پر ایک دوپٹہ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر ہم چونک گئے، کیونکہ یہ وہی دوپٹہ تھا جو آخری بار عظمیٰ نے پہنا ہوا تھا۔ ہمیں اچھے سے یاد تھا، یہ اس کا فیوریٹ سوٹ تھا، اور اسے چچی نے اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ اس دن اس نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا۔
میں اور علیزے چونک گئے اور فوراً سے اس دوپٹے کو اٹھایا اور اس آدمی سے پوچھا کہ یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ دوپٹہ دیکھ کر وہ بھی چونک گیا اور کہنے لگا کہ یہ میری بیوی کا ہے، تم اسے چھوڑ دو۔ لیکن وہ عظمیٰ کا دوپٹہ تھا۔ علیزے نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی ویسا ہی سوٹ لیا ہو، اور وہ ایک سوٹ صرف تھوڑی نہ ہوگا، کئی لوگوں نے خریدا ہوگا۔ یہی سوچ کر ہم وہاں سے واپس آ گئے، لیکن یہ چیز مجھے بار بار پریشان کر رہی تھی۔ 2 دن بعد شادی کے فنکشن ہونا شروع ہو گئے۔ میں اب بھی الجھی ہوئی تھی، لیکن شادی کے فنکشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی، کیونکہ دلہن تو میں ہی تھی، اور میں اور علیزے ایک ہی پارلر سے تیار ہو کر آئے۔ شادی کے فنکشن میں ہم نے پورے شہر کو بلایا تھا۔ ہمارے ہاں شادیاں گھر میں ہی کی جاتی تھیں۔ گھر کے سامنے بہت بڑا لان بنا ہوا تھا، اور آج تک ساری تقریبات اسی گھر میں ہوتی آئی تھیں۔ لان کو اچھے سے سجایا گیا تھا۔ ہم نے حویلی کے مالک کو بھی دعوت میں بلایا تھا، اور یہ بات سب سے چھپا لی تھی۔ اتنے مہمانوں میں کسی کو کیا پتہ چلتا؟ میں اور علیزے اسٹیج پر بیٹھے تھے، اور ابھی فوٹو سیشن چل رہا تھا کہ مجھے حویلی کا مالک اپنی بیوی کے ساتھ وہاں آتا نظر آیا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی، اور اس سے اور اس کی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے انہیں ایک ٹیبل پر بٹھا دیا۔ کھانے وغیرہ تک میں ان کے اوپر نظر رکھتی رہی تھی، لیکن پھر کچھ لمحوں کے بعد نگاہ ہٹی تو وہ وہاں سے غائب تھے۔ میں بھاگ کر باہر آئی تو دیکھا وہ گلی کے کونے پر دونوں کھڑے اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے۔ گلی میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب اندر فنکشن میں ہی مصروف تھے۔ تبھی مجھے رونے کی آواز آئی۔ یہ وہی رونے کی آواز تھی جو مجھے اس حویلی سے آتی تھی۔ میں نے دیکھا اس حویلی کے مالک کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بلی ہے، جس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے، اور وہ رو رہی ہے۔ میری سانسیں بالکل تھم گئیں۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی خون ہی خون تھا۔ تبھی میری نظر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی پر پڑی، یعنی اس کی بیوی پر۔ لیکن وہاں اس کی بیوی نہیں بلکہ میری کزن عظمیٰ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب کالے کلر کے نشان بنے ہوئے تھے، اور چہرہ بھی بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے وہ سب دیکھ کر خوف آیا۔ میں نے ان کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئے۔ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب میرے ارد گرد موجود تھے۔ علیزے خوفناک نظروں سے میرے سامنے دیکھ رہی تھی، اور میری نگاہوں میں صرف ایک ہی منظر بسا ہوا تھا، وہ بلی، حویلی کا مالک، اور اس کے ساتھ کھڑی عظمیٰ۔ مجھے اپنے سوالوں کے جوابات مل گئے تھے، لیکن یہ راز مجھے اپنے اندر ہی دفن رکھنا تھا۔ اس دن کے بعد سے مجھے وہ آواز آنا بند ہو گئی، لیکن وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں ہٹ پایا۔ میں جو کبھی جنات پر بھروسہ نہیں رکھتی تھی، اب ہر وقت اس خوف میں میرا گزرتا کہ کہیں جنات مجھ پر حاوی نہ ہو جائیں اور کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔